امامہ سدی بن اجلان البہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فی حجۃ الوداع فقال اتقوا اللہ وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وادوا زکاة اموالکم واطیعوا امراءکم تدخلوا جنت ربکم۔ رواہ الترمذی کتاب السفر۔ یہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سدی بن اجلان بہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حجۃ الوداع کے موقع پر یہ خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا فقال اتقوا اللہ، کہ لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، وصلوا خمسکم اور پانچوں نمازیں پڑھو، وصوموا شہرکم رمضان کے روزے رکھو، وزکاۃ اموالکم اپنے مال کی زکوٰۃ دو، واطیعوا امراءکم اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو، تدخلوا جنت ربکم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اب یہ ہے جنت میں جانے والی حدیث، لے جانے والی۔ اس ایک حدیث پر بندہ عمل کر لینا، بندہ جنتی ہے۔ میں اس پر ہم مفصل گفتگو کریں گے۔ آج ہمارا جو ہے نا، آج جس حدیث پر ہم نے، جس لفظ پر ہم نے گفتگو، اتقوا اللہ، حضور نے جو پہلے جملے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو۔ اب تقوی کیا ہے؟ تقوی کیا ہے؟ ابی بن کعب سے حضرت فاروق اعظم نے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ کبھی آپ کانٹوں والے راستے، ادھر بھی کانٹے ادھر بھی، اور درمیان سے چلے ہیں، کیسے چلیں گے؟ اگر دونوں سائڈ پر کانٹے ہوں اور آپ کیسے اس راستے سے گزریں گے؟ آپ نے فرمایا میں اپنے کپڑے بچا کر کے کہیں کانٹے چپ کر میرے کپڑوں کو نہ پھاڑ دیں۔ فرمایا بس یہی تقوی ہے کہ اپنے دامن کو بچا کر اس دنیا سے آخرت کی طرف لے جانا، کہ جس طریقے سے بھی ہو سکے بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ اب مجھے یقین کر جائیں، اس حدیث کی بڑی یاد آتی ہے۔ جب ہم طالب علم ہوتے تھے تو ہمیں حدیث ایک سنائی گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرب قیامت کے نزدیک جب فتنہ فساد عام ہو جائے گا، فحاشی اور گناہ عام ہو جائے گا، اس وقت فرمایا وہی بندہ بچ سکے گا جو اپنی بکریوں کو پہاڑوں کی طرف آن کر لے جائے۔ اب وہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ یہ جو دور ہمارا جا رہا ہے، یہ وہی بندہ بکریوں کو، اس میں محدثین نے اس کے بڑے جو ہے نا، یہ اس کی شرح بیان فرمایا، انہوں نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بندہ بچ سکے گا جو اپنے آپ کو اپنے گھر تک محدود کر لے، رزق کی حلال کمائے، پانچوں وقت کی نماز پڑھے اور اپنے گھر بیوی بچوں کے ساتھ علیحدہ اس دنیا سے کٹ کر رہ جائے۔ جتنا بندہ، میں نے اس کے آپ کے بھی ماشاءاللہ، آپ اس سے بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں، بڑے تجربے ہیں دنیا میں۔ جتنا بندہ دنیا میں جاتا ہے وہ گھستا ہے نا، پھنستا ہی چلا جاتا ہے، جان چھوٹتی نہیں ہے، جان چھوٹتی نہیں ہے۔ اور جتنا بندہ اپنے دامن کو بچا لیتا ہے اتنا بندہ بچ جاتا ہے، جو اب دور جا رہا ہے۔ تو یہ بات جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان کہ وہ بکریوں کی طرف کو وہ پہاڑوں کی طرف آن کر لے جائے اور وہاں اکیلا رہے، بکریاں چرا دی، ان کا دودھ پی لیا اور اللہ کی عبادت کی، بس یہ زندگی ہے۔ آج ہم دنیا میں پھنس چکے ہیں۔ اب یہ ہے اللہ سے ڈرنا۔ اب ایک ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، انہیں جی مینوں اللہ کو بڑا ڈر لگتا ہے۔ کب ہم ڈرتے ہیں یار؟ گناہ بھی کر رہے ہیں، چوری بھی کر رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، کسی کا حق بھی کھا رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، حسد بھی کر رہے ہیں، بدکاریاں بھی کر رہے ہیں، نشے بھی کر رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ تو نہیں ڈرنا۔ ڈرنا یہ ہے، علماء نے فرمایا اللہ سے ڈرنا، تقوی یہ ہے کہ جس چیز کا، ان دو لفظوں میں کافی بات ہو جائے گی تقوی کی، یہ کافی بات ہوگی۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنا یہ ہے کہ جس چیز کا اللہ اس کے رسول نے حکم دیا زندگی بھر اس سے غافل نہ ہو، اور جس چیز سے اللہ اس کے رسول نے روکا زندگی بھر اس کے قریب نہ جانا، یہ تقوی ہے۔ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے وصیت کیجیے، مجھے وصیت کیجیے۔ مصطفیٰ نے فرمایا علیک بتقوی اللہ فإنہ جماع کل خیر۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ تقوی کو لازم کرو اپنے اوپر، یہ تمام بھلائیوں کی جامع ہے۔ وعلیک بالجہاد فإنہ رہبانیۃ المسلم، فرمایا جہاد اپنے اوپر لازم کر لو، یہ مسلمانوں کی رہبانیت ہے۔ رہبانیت سمجھ کر دنیا کو چھوڑ دینا۔ فرمایا یہ ہے ایمان والوں کی رہبانیت کہ اللہ کے حضور جہاد کے لیے اپنے آپ کو، اپنی کمر کس لے۔ وعلیک بذکر اللہ فإنہ نور لک،
تو فرمایا اللہ کے ذکر کو اپنے اوپر لازم کر لو، بے شک وہ تمہارے لیے نور ہے، تمہارے ظاہر میں بھی نور اور باطن میں بھی نور۔ اللہ کا ذکر انسان کے دل میں نور پیدا کرتا ہے، اللہ کے انوار و تجلیات برستے ہیں۔ تو فرمایا اپنے اوپر اللہ کے ذکر کو لازم کر لو۔ اب ایک حدیث بڑی خوبصورت آپ کو دینا چاہتا ہوں، یہ رسالہ قشیریہ میرے پاس ہے، ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے، انہوں نے لکھا ہے، اور میں نے اس کتاب کو المطالع المسرات کی شرح میں بھی پڑھا ہے، اس میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، حدیث لکھی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ کی آل کون ہے، آل محمد کون ہے؟ یہ سوال ہوا۔ ایک ہماری معاشرے کی یہ بدقسمتی ہے کہ جو جس طرف بندہ چل پڑتا ہے نا، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا، اس راستے میں جو چل پڑتا ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ یہی ہے، حالانکہ یہ نہیں ہے۔ امام جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا روم جسے ہم کہتے ہیں، انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک نا دریا کا مینڈک تھا، وہ بیٹے خاموش رہو، وہ دریا کا جو مینڈک تھا نا وہ ملنے کے لیے چلا گیا کنویں کے مینڈک کو۔ جب ملاقات ہو گئی تو جو کنویں کا مینڈک تھا نا وہ کہنے لگا دریا کے مینڈک سے بھی، جہاں تو رہتا ہے کتنا پانی ہے؟ اس نے کہا جی بہت پانی۔ وہ جو کنویں کا مینڈک تھا نا اس نے ڈبکی لگائی اور درمیان میں چلا گیا۔ اس نے کہا بس اتنا ہوگا؟ اس نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں۔ اس نے ڈبکی لگائی اور پھر دوسرے کنارے، اب کتنا کنواں کتنا ہوتا ہے تو چھوٹا سا کنواں، تو اس نے لگائی کنارے کے، اس نے کہا اس سے تو آگے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ دریا کا مینڈک کہنے لگا بات یہ، اس تو رہتا ہے اس کنویں میں، ایک حد کے دور ہے درمیان، اس حد کو کراس کرے گا، اس سے نکلے گا تو تجھے پتا چلے گا پانی کتنا ہے۔ ہم ایک حد کے درمیان رہتے ہیں، اس حد کو کراس کرنا نہیں چاہتے۔ صوفیاء نے اس کو کراس کیا، صوفیاء نے وہ لذت چکھی ہے، وہ لذت چکھی ہے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ اب صوفیاء فرماتے ہیں کہ جس شخص اور اللہ کے درمیان تقوی اور مراقبہ مضبوط نہیں، وہ بندہ کشف اور مشاہدہ تک نہیں پہنچ سکتا، اسے کبھی بھی کشف نہیں ہوگا۔ وہ جھوٹ بول رہا ہے جس کا تقوی کامل نہ ہو، وہ اللہ تک کیسے پہنچے گا؟ اب مشاہدہ کا معنی یہ ہے کہ بندہ زمین پر بیٹھا ہو اور عرش کی خبریں دے رہا ہو، کأنی انظر الی عرش ربی بارزا۔ جب حضور نے صحابی سے پوچھا نا کہ تم نے جو ہے تیرے ایمان کی حقیقت کیا، تو انہوں نے کہا جی حذفت نفسی عن دنیا، میں نے یہاں سے دنیا کو نکال دیا ہے۔ پھر فرمایا سحر تو لیلی، مجھے ساری رات نیند نہیں آتی، سر میرا یار کی چوکھٹ پر ہوتا ہے، دل یار کی گلی کا رقص کر رہا ہوتا ہے، ساری رات میں سوتا نہیں ہوں، وزمات نہاری، اور دن بھر پیاسا رہتا ہوں۔ یعنی دن بھر کا صوفیہ نے لکھا کہ پیاسے سے مراد یہ ہے کہ جب رات آتی ہے تو رات پیا میرے سامنے ہوتا ہے، ساتھیا اور پلا اور پلا۔ اور کسی نے کہ بزرگ سے پوچھا نا سناؤ کیا حال ہے؟ ابھی اللہ والوں کی بھی اپنی اپنی باتیں ہوتی ہیں، ہمیں تو اس چیز کی ہوا بھی نہیں لگی ابھی تک۔ دعا کرو اللہ کرے لگ جائے، یہ لذت بڑی ہے یار، آپ اس ٹینشن سے، آپ کے ذہن سے ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ جب یہ ہوا اس کی لگ گئی، اس کی طرف بندہ دوڑ پڑے تو پھر کیا بات ہے۔ تو اس نے پوچھا سنا بھی کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا جی کیا بتائیں، 2-3 دن ہوئے ہیں اللہ کی محبت کے جام اتنے پیے ہیں، مستی ختم ہی نہیں ہو رہی، مستی ختم ہی نہیں ہو رہی۔ اس نے کہا بس، انہوں نے کہا یہ کوئی تھوڑی بات ہے۔ آپ نے فرمایا تم 2-3 جام پی کر مست ہو گئے، ادھر تو کوئی ایسے بھی ہیں جو دریا کے دریا اور سمندر کے سمندر پی کر بھی کہتے ہیں ساتھیا اور پلا اور پلا اور پلا۔ تو فرمایا جب شام ہوتی ہے تو پیا میرے سامنے ہوتا ہے، میں دیدار یار میں سب کچھ، ساری خلوتیں ختم۔ اب یہاں دیدار یار ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے، ایک میں ہوتا ہوں، اور کوئی نہیں ہوتا۔ جب دل ہوتا ہے تو فرمایا وزمات نہاری، اب میں پیاسا اس لیے رہتا ہوں کہ سائن چلا جاتا ہے، ہائے 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 سائن چلا۔ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، آپ کے فصلیں تھیں اور فصلوں پر کوئی شخص آ کر فصلوں کو چرا جاتا، اپنا مال چرا جاتا۔ آپ نے اپنے غلاموں کو کہا کہ بھائی آپ خیال کیا کرو، وہ خیال کرتے پھر بھی وہ چرا جاتا۔ ایک دن آپ نے فرمایا یار تو سب کی پکڑتے ہو، ہوں میں جا کے ایس رات میں میں جانا۔ آپ نے مسلح لیا اور اپنی فصلوں کے درمیان بچھا دیا اور چلانا شروع کر دیا۔ جب رات کا پچھلا پہر ہوا نا، وہ آ گیا چرانے والا آ گیا۔ آپ چونکہ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے سلام پھیرا، کون ہے وہ کیڑا ہے؟ وہ سریکی میں کہتے ہو کہرا ہے، اس کا نام تھا محمد۔ ہائے ہائے محمد محمد کرندے گزر گئی، لباں دے بنیرے چمیندے گزر گئی، میں مالا بھی توڑی وظیفے بھی بھلی، تیرا ورد ماہی کرندے گزر گئی۔ حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور کھرے ڈاچیاں دے چمیندے گزر گئی۔ کبھی میرے آقا میرے گھر بھی آؤ، تیرا کرو، کبھی نہ کبھی تو قسمت جاگے گی۔
کبھی میرے آقا میرے گھر بھی آؤ، میری عمر کلی سجندی گزر گئی۔ اللہ کرے ہماری قسمت بھی جاگ جائے۔ تو اس کا نام تھا محمد۔ آپ نے اسے بات جو کہہ رہے ہیں آندہ جی محمد، کیونکہ وہ پنجابی کا لفظ تھا تو محمد کو وہ محمد تھوڑا لفظ لمبا کر کے پڑھ جی محمد، کیونکہ حضور کا نام تھا۔ جب یہ نام سنا تو فرمایا محمد ہے تو چراغ آتا، اگر تیرا نام محمد ہے تو میں تجھے کہاں روکنے والا، چراتا رہے جو سب کچھ تیرا ہے۔ اور آپ کو اتنا وجد ہوا کہ دوسرے دن ظہر کے وقت آپ ہوش آئی، اسی حضور کے نام پر آپ طرف پر پڑھ کے فرمایا کچھ ایسے ہیں مزمات نہ آ رہی دن بھر، چونکہ وہ راتے نہیں، اس لیے ہر دن اس انتظار میں پیاسا رہتا ہوں کہ کب شام آئے اور پھر شام آ کر مجھے پلا جائے۔ ساقیہ اور پلا اور پلا اور پلا، دو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ ایسے ڈاکٹر اقبال نے کہا نہیں کہا الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ تڑپا پھڑکا کرو خدا کے اور اس کے رسول کے نام پر، اس کے جو حضور کا نام سنیں اور اللہ کا نام سنیں اور تڑپے نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، عاشقوں نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ علامہ حقی نے اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان میں نقل کیا، فرمایا جو عاشق ہو، حضور نے فرمایا جو عاشق ہو اور عشق کو چھپا کر رکھے، عاشق اس ذات کا اس کو چھپا کر رکھے، فرمایا میدان محشر والے دن شہیدوں کے زمرے سے اٹھایا۔ تو فرمایا ڈرنا یہ ہے۔ اب وہ جب اس مقام تک پہنچ گئے تو پھر پوچھا تقوی کے اس مقام پر دنیا چھوڑنی پڑتی ہے اس کو لینے کے لیے۔ یہ دو اپوزٹ چیزیں ہیں، دنیا کی محبت اور اللہ کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہوتی۔ اب جب یہ مقام ہوا تو حضور نے پوچھا پھر پایا کیا ہے، پھر پایا کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہا نہیں انظر الی عرش ربی بارزا، یار پایا یہ ہے کہ جب میں اپنے دل کی طرف نظر کرتا ہوں تو عرش میرے سامنے ہوتا ہے، اللہ کا عرش میرے سامنے ہوتا ہے۔ لوگوں اب یہ بات ہے کہ تقویٰ یہ ہے کہ آپ خدا کے علاوہ سب کو بھول جائیں، صرف اس کی طرف دوڑ پڑیں۔ جب اس مقام پر آپ پہنچیں گے پھر مشاہدہ ہوگا، پھر آپ کو مشاہدہ ہوگا، پھر یہ بندہ زمین پر بیٹھ کر پوری کائنات کی خبریں دے رہا ہوتا ہے۔ پھر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فتوح الغیب میں، آپ فرماتے ہیں جب اللہ بندے کا ہو جائے، بندہ اللہ کا ہو جائے تو پھر سارے پردے ہٹ جاتے ہیں، پھر سارے پردے ہٹ جاتے ہیں، پھر اللہ پاک اسے کلمہ کن دیتا ہے، اس کا اسے مالک بنا دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے نا کن ہو جا، فایا کن تو فوراً ہو جاتی ہے، فرمایا اللہ پھر اسے کلمہ کن دیتا ہے۔ یہ بھی کسی چیز کو کہتا ہے نا ہو جا، وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے۔ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر یہ قسم اٹھا لے کہ اللہ کی قسم یہ کام ہو جائے گا، اللہ قسموں کو پورا فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک